السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کس جانور کی قربانی افضل ہے، اس بارے میں بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ دلائل کی روح سے اگر کسی شخص نے اکیلے نے اونٹ نہر کرنا ہے، اس کی قربانی دینی ہے تو یہ افضل ہے۔ اس کے بعد کسی نے اپنے طور پہ پوری گائے ذبح کرنی ہے، یہ افضل ہے۔ اس کے بعد مینڈے کی قربانی افضل ہے، پھر بکرا بکری ان کا نمبر آتا ہے، اور پانچواں نمبر ہے اونٹ اور گائے کا حصہ۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں حدیث نمبر 881، صحیح مسلم میں 850، سنن نبی داود میں 351، جامع ترمذی میں 499 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فکأنما قرب بدنۃ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ فکأنما قرب بقرۃ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ فکأنما قرب کبشا اقرنا۔ جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر صبح سویرے مسجد کا رخ کیا تو گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی۔ جو شخص دوسری گاڑی میں مسجد کی طرف جائے گویا اس نے گائے ذبح کی، اور جو شخص تیسری ساعت میں مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا اتنا ثواب ہے جیسے اس نے سینگوں والا مینڈا ذبح کیا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اس حدیث کے فوائد لکھتے ہیں، نیل الاوطار میں کہتے ہیں جمہور علماء کا مذہب ہے کہ قربانی کی افضل قسم انفرادی طور پر اونٹ کی قربانی دینا ہے، پھر گائے، پھر بھیڑ، پھر بکری کی قربانی ہے۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اونٹ 7 یا 10 افراد کو کافی ہے قربانی میں، تو اونٹ کے حصے زیادہ ہیں۔ گائے 7 افراد کو قربانی میں کفایت کرتی ہے، اور بھیڑ بکری ایک فرد یا ایک خاندان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ قربانی کا جو جانور ایک جماعت کو کافی ہے، جب اکیلا شخص اس قربانی دے گا تو وہ اس جانور سے افضل ہوگی جو صرف ایک فرد سے کفایت کرتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ بھی شرح نووی میں لکھتے ہیں، وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ أَفْضَلَ الْأَنْوَاعِ الْبَدَنَةُ ثُمَّ الْبَقَرَةُ ثُمَّ الظَّانُ ثُمَّ الْمَاعِزُ۔ ہمارے شافعیہ کے نزدیک اور جمہور علماء کا مذہب ہے کہ قربانی کی افضل قسم اونٹ ہے، پھر گائے، پھر بھیڑ، پھر بکری۔ ابن قدامہ حنبلی نے بھی یہی اختیار کیا ہے، کہتے ہیں افضل قربانی اونٹ ہے، پھر گائے ہے، پھر بکری ہے، بھیڑ بکری، پھر گائے میں حصہ ہے۔ ابو حنیفہ اور شافعی کا بھی یہی موقف ہے، تو اس لیے قربانی کا یہ ترتیب سے افضلیت کی یہ ترتیب ہے۔ کچھ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے ضعیف روایات ہیں، اور کچھ ضعیف علماء کے اقوال یا مذاہب ہیں۔ المغنی میں لکھا ہوا ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ بھیڑ کے جدے کھیرے کی قربانی اونٹ، گائے اور بکری سے افضل ہے، تو یہ بات ان کی درست نہیں۔ پھر گائے اونٹ کی قربانی سے افضل ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں 2 مینڈے ذبح کیے اور آپ ہمیشہ افضل امر ہی سر انجام دیتے تھے۔ تو یہ ان کی بغیر دلیل کے باتیں ہیں۔ تو قربانی کے جانوروں کے حوالے سے کچھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے سنن نبی داود میں 3156، مستدرک حاکم 4 جلد 328 نمبر صفحہ، سنن بہقی 3 جلد 403 نمبر صفحہ۔ اس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الکفن الحلۃ خیر العضیۃ الکبش الاقرن۔ بہترین کفن حلہ 3 کپڑوں کا مجموعہ یہ ہے، اور بہترین قربانی سینگوں والا مینڈا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں حاتم بن نبی نصر اور نسئی الکندی یہ 2 مجہور راوی ہیں۔ دوسری روایت ہے جامع ترمذی میں 1517، سنن ابن ماجہ میں 3130، سنن بہقی میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاضحیۃ الکبش، بہترین قربانی مینڈا ہے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں ابو عائض عفیر بن معدان ضعیف راوی ہے۔
قربانی کے جانوروں کی رنگت کے بارے میں کس قسم کا جانور ہونا چاہیے اگر کسی نے مینڈا کرنا ہے تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چتکبرا مینڈا جس کی ٹانگیں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوتی تھی، ان اوصاف کا حامل مینڈا ذبح کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈے قربانی کیے۔ آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور ان دونوں کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں رکھا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 5565، صحیح مسلم میں 1966 نمبر روایت ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ قربانی کے لیے خوبصورت جانور کا انتخاب مستحب ہے، اور اس پر علماء کا اجماع ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ رنگ اور اوصاف کے لحاظ سے خوبصورت جانور کی قربانی کرنی چاہیے، اور امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چتکبرے جانور کی قربانی کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سفید رنگ کی بکری کے بارے میں بھی احادیث آتی ہیں، وہ بھی ثابت نہیں ہیں۔ تو بکری کا رنگ جس طرح کا مرضی ہو، کالا ہو، دوسرا تیسرا ہو، چتکبرا پیچھے آیا ہے کہ یہ بہتر ہوگا۔ تو اس کے فضائل میں کچھ روایتیں ہیں سفید بکری کی قربانی کے حوالے سے، وہ روایتیں بھی ثابت نہیں۔ پہلی روایت مسند احمد میں 2 جلد 417 نمبر صفحہ، مستدرک حاکم 4 جلد 227، سنن بہقی میں بھی یہ روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم افرا احب الیہ من دم سوداوین، مجھے قربانی میں سفید بکری کا خون 2 سیاہ بکریوں سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے۔ اس میں سمامہ بن وائل بن حسین ابو سفال اور رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان، یہ 2 مجہور راوی ہیں۔ دوسری روایت ہے طبرانی کبیر میں، سیدہ کبیرہ بنت سفیان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم افرا ازکا عند اللہ من دم سوداء، اللہ کے ہاں سفید بکری کا خون سیاہ بکری سے زیادہ پاک ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں محمد بن سلیمان بن مسمول مکی ضعیف راوی ہے۔ تیسری روایت ہے طبرانی کبیر میں اور سلسلہ ضعیفہ 431 نمبر روایت ہے، اس کو من گھڑت قرار دیا گیا ہے۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بکریوں سے اچھا سلوک کرو کیونکہ یہ نرم و نازک مال ہے اور یہ جنت میں بھی ہوں گی۔ نیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین مال بھیڑ ہے، اور تم سفید لباس کا التزام کرو اس لیے کہ اللہ نے جنت کو سفید بنایا ہے، سو تمہارے زندہ لوگ بھی سفید لباس زیب تن کریں اور تم اپنے مردوں کو اسی رنگ میں کفن دو۔ نیز سفید بکری کی قربانی کا اجر و ثواب 2 سیاہ بکریوں کی قربانی سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ تو یہ روایت من گھڑت ہے۔ اس میں حمزہ بن ابی حمزہ نصیبی متروک اور متہم بالوضع راوی ہے، تو اس لیے سفید رنگت کی فضیلت کوئی نہیں۔ تو اس طرح جو اللہ کے رسول نے کیے ہیں مینڈے وہ کرنے چاہیے، اور اگر کسی نے زیادہ ثواب لینا ہے تو پورا اونٹ کرے، اس کا نمبر 1 ہے، دوسرے نمبر پہ پوری گائے ہے، پھر بھیڑ اور مینڈے کی قربانی کا نمبر آتا ہے، اور چوتھا نمبر ہے بکری کا، اور 5واں گائے اور اونٹ کا حصہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔